اب جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ روضہ جناب عباس علمدار کا ہے۔ میرے دوست قائم امروزی نے کہا ہے کہ جنہیں بھی حق نے بنایا تھا کربلا کے لیے، جنہیں بھی حق نے بنایا تھا کربلا کے لیے، یہ سب کے سب ہی نمونہ تھے دوسرا کے لیے، مگر یقین ہے قائم کے حضرت عباس بطور خاص بنائے گئے وفا کے لیے۔ یہ عباس ہماری امیدوں کے آخری منزل، ہماری تمناؤں کا مرکز، ہماری حاجتوں کی روائی کا مرکز عباس جن کا نام آج بھی اندھیرے میں انسان کو سہارا دے، ٹھوکر کھانے والے کی انسان ٹھوکر کھانے سے بچ جائے، کوئی بیوہ رات کی تاریکی میں پریشانی کے عالم میں اگر آواز دے تو عباس کی آواز دے، کوئی جوان بیٹے کی ماں بیٹے کی جدائی میں اگر پکارے تو عباس کو پکارے۔ نہ معلوم عباس کے نام میں کیا کشش ہے کہ فاطمہ کی بیٹی جب شام غریبہ کو نکلی ہے سکینہ کو تلاش کرنے تو سب سے پہلے لہر کی طرف گئی تھی اور آواز دی تھی عباس یہاں سکینہ تو نہیں آئی، جب کوئی جواب نہیں آیا تو عدال قتلگاہ میں پہنچی تھی۔ عباس عابد بیمار کی بزم میں ایک چھوٹا سا بچہ داخل ہوا، عابد بیمار اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے، زمانے کے امام ہیں کہ بچے کو اپنے گانے کو دکھلا کے کہا یہ میرے پتا عباس کا بیٹا ہے، یہ میرے پتا عباس کا بیٹا ہے۔ حسین کا علمدار عباس، حسین کا بھائی عباس میر امیر کے مسیح کا ایک بند ہے جو شہزادی زینب کی زبان سے انہوں نے جناب عباس کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہا ہے۔ عباس کے متعلق عاشق غلام خادم دیوی میں جانثار فرزند بھائی زینت پہلو وفا چار جرات یادگار قدر فخر روزگار راحت رفا مطیع نمودار نامدار صدر ہے، شیر دل ہے، بہادر ہے، نیک ہے، بے مثل سینکڑوں میں ہزاروں میں ایک ہے، بے مثل سینکڑوں میں ہزاروں میں ایک ہے۔ یہ عباس کی ذات گرامی ہے۔ اس روضہ اقدس سے آج بھی معجزات ظاہر ہیں، اس حرم اطہر سے آج بھی معجزات ظاہر ہیں۔ 12 محرم کا واقعہ ہے کہ جب بنو اسد اہل بیت کے لٹے ہوئے قافلے کے جانے کے بعد شہداء کو دفن کرنے کے لیے آئے تھے تو سب سے آخر میں نہر کے کنارے عابد بیمار نے اپنے پتا کی قبر کھدوائی تھی اور اس کے بعد اس سپاہی منگوا کر عباس کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا اور اس کے بعد کہا اہل قریہ اب تم یہاں سے چلے جاؤ، میں اپنے پتا کو خود دفن کروں گا۔ یہ کہہ کر میرا بیمار امام اس واقعے کو لے کے قبر میں اترا۔ بنو اسد کا راوی کہتا ہے بہت دیر ہو گئی، جب عابد بیمار باہر نہ آئے تو ہم قبر کے کنارے پہنچے، ہم نے دیکھا کہ بیمار امام اپنا سر عباس کے سینے پر رکھے ہوئے ہے، زارو قطار ہو رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں اے میرے غیرت مند چچا، اے میرے حمیت والے چچا، آپ یہاں سو رہے ہیں اور آپ کی بہنیں کوفے کے بازاروں میں سر ننگ پھرائی جا رہی ہیں۔ عباس کی وجہ سے شہزادی کے پردے کے محافظ ہیں، عباس کی وجہ سے عباس کی ماں کو یقین ہے کہ جب تک میرا لال زندہ ہے کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی مجال نہیں کہ لگتے دلے فاطمہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ اسی وجہ سے جب 28 رجب کو یہ قافلہ چل رہا تھا تو سب کے آخر میں ام المؤمنین نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا تھا عباس تم جا رہے ہو مگر تمہارے ساتھ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، زہرا کی کمائی سے ہوشیار رہنا عباس۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب واقعہ کربلا کی سرکاری اطلاع 20 محرم کو مدینہ پہنچی اور والی مدینہ نے اہل مدینہ کو مسجد نبوی میں جمع کر کے کہا اہل مدینہ وہ قافلہ جو یہاں سے کربلا کے لیے چلا تھا وہ کربلا میں لٹ گیا، حسین قتل ہو گئے اور اہل بیت حسین کو عقید کر کے والی شام کے پاس بھیجا جا چکا۔ والی مدینہ کہتا ہے یہ میرے فکرے تمام نہ ہوئے تھے کہ مسجد کے گوشے سے بیوی اٹھی، مجمع کو ہٹاتی ہوئی اس کے قریب پہنچی اور کہا والی مدینہ مجھے یہ بتلا دو کہ جب یہ واقعہ ہوا تو میرا عباس کہاں تھا، میرا عباس کہاں تھا؟ والی مدینہ نے کہا بیوی
پہلے یہ روداد کربلا میں یہی لکھا ہے کہ پہلے عباس کے بازو قلم ہوئے، عباس کے بھائی مارے گئے، اس کے بعد حسین شہید ہوئے، تو یہ بیوی وہاں سے سیدھی جنت البقیع پہنچی۔ زہرا کی خبر پہ جا کے کہا شہزادی میرے بچے نے حق غلامی ادا کر دیا، بیوی اگر میرے بچے کے بازو نہ کرتے تو تیری زحمت کی چادر نہ چھلتی۔ یہ عباس ہیں، یہ عباس ہیں جو آل محمد کی کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ امام وقت یہ کہتا ہوا پایا جاتا ہے کہ کتنے احسانات ہیں عباس کے ہم پر، اور امام معصوم کہتے ہیں کہ میرے پتا کے پروردگار عالم نے جناب جعفر طیار کی طرح دو پر عطا کیے ہیں جس سے وہ جنت میں پرواز کرتے ہیں۔ اور علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ عباس نے اپنے جذبات کو امامت کی اطاعت میں فنا کر دیا، اپنے احساسات کو حسین کے حکم کے سامنے ختم کر دیا، اسی لیے پروردگار عالم نے اس ذات گرامی میں یہ برکت دی ہے کہ حسین عباس کے نام سے مانگی ہوئی دعائیں بارگاہ الہی میں مستجاب ہوتی ہے، بارگاہ الہی میں مستجاب ہوتی ہے۔ یہی بات تھی کہ جب حسین نے وقت آخر اپنے ساتھیوں کو یاد کیا ہے اور یہ تغاضا کیا ہے امام الناصر کرنا، کوئی ہے میری نصرت کرنے والا، کوئی ہے میرا مددگار، اور ایک مرتبہ مقتل کا رخ کر کے فاطمہ کے لال نے آواز دی تھی یا تعلق پتا یا سلطان الحیدہ مالی اللہ تم کلا کبھی بولے، اے میرے شیر سوارو، اے میرے شیرو، کیا دیکھ رہے ہو کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ حسین آواز دے رہا ہے اور تم جواب نہیں دیتے۔ مقاتل لکھتے ہیں کہ شہداء کے لاشیں تڑپ اٹھے، عباس نہر کے بے قرار ہو گئے تو ایک مرتبہ حسین بن علی نے نہر کی طرف رخ کر کے کہا وہ نہ بے چین آتا ہے، عباس تو گھڑی میں حسین آتا ہے۔ حسین نے جب جنگ کی ہے تو حسین کی زبان پر یہی فکرہ تھا اے فوج کوفہ شام، اس کی جنگ دیکھو جس کا 32 برس کا بھائی اس دنیا سے چلا گیا ہو، یہ عباس کا مقام ہے۔ تو یہی روزہ ہے جہاں پر ہماری امیدیں، ہماری حاجتیں اور ہماری مشکلات حل ہوتی ہیں۔